حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت شعراء، علماء اور دانشوروں کی نگاہ میں۔ یادوں کا تھیکا پن ہمیشہ نوکیلے کانٹوں کی طرح ذہن کے کسی نہ کسی حصے میں چپکا رہتا ہے اور کسی نہ کسی موقع پر اپنی چبھن کا احساس دلاتا ہے۔ زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی ہر برے وقت میں حضرت علی علیہ السلام کی یاد باعث تسکین ہوتی ہے۔ دراصل حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ملوکیت نے انسانی زندگی میں اتنی تلخی کھولنا شروع کر دی کہ انسان خوابوں میں جینے لگا، خواب بھی وہ جو دل ہلا دینے والے اور رلا دینے والے، اور جب رونے کے لیے بھی اسے کسی کاندھے کا سہارا نہ ملا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ پتھروں کی دیواروں کے سامنے رونا کیسا۔ ایسے میں پھر علی علیہ السلام کی مشکل کشائی یاد آنے لگی، کیونکہ علی ہی حاجت روائی کا وسیلہ اور ہر دور کے معلم، رہبر اور ولیوں کے ولی ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک عہد کا معلم دوسرے عہد میں اتنا معتبر نہیں ہوتا کہ نئے عہد میں بھی قابل تقلید ہو۔ یہ علی کی واحد شخصیت ہے جو ہر عہد میں مشعل راہ رہی اور آج بھی ہے۔ آج ملوکیت کی عالمی تباہکاریوں میں اسلامی و غیر اسلامی ضروریات سے مجبور ہو کر علی شناسی کی ہلکی سی لہر بلند ہوئی ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر کے لوگوں نے علی کو کس نظر سے دیکھنا شروع کیا ہے۔ یہاں چند محققین، غیر مسلمین اور اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ علی شناسی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مختلف دانشوروں اور محققین کے نظریات بیان کرنے سے پہلے علی شناسی کے سلسلے میں دور حاضر کے عظیم مفکر اور شاعر انقلاب شبیر حسن خان جوش ملی آبادی مرحوم کے خیالات اس لیے پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بعض افراد نے بارگاہ ولایت میں ان کی عقیدت کو کمزور نگاہوں سے دیکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب یادوں کی بارات میں لکھتے ہیں کہ اے علی، اے میدان جنگ کے سورما رجس خواں، اے ممبر ام کے شیریں سخن خطیب، اے ایوان عدل کے دیدہ ور قاضی، اے کشور سیف و قلم کے خدے وے کچ کھلا، اے نان جوی کی بے پناہ طاقت کے مظہر، اے زندگی کے ماتوب، اے موت کے محبوب، اے علت العلل کے باب، لا غفور، لا رحمان، لا قہار، اور اللہ کسی معنی خیز و خیال انگیز بات کہہ کر خاموش ہو جانے والے مفکر سیف و قلم کا مجرا قبول کر۔ اہل سنت کے مشہور محقق علامہ شہاب الدین احمد لکھتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ ایک آیت ہیں آیات خدا میں سے اور معجزہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے۔ آپ کے ساتھ تائید الہی شامل حال تھی، غم و اندوہ کو آپ دور کرنے والے تھے، ستون اسلام کو آپ ہی نے محکم کیا اور آپ ہی کشتی اسلام کے لنگر تھے۔ اہل سنت ہی کے ایک اور جلیل القدر عالم دین علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی مشہور و معروف کتاب شرح نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کا خلاصہ یوں بیان کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس ذات والا صفات کی توصیف کیسے کر سکتا ہے جس کی عظمت و جلالت اور رفعت و منزلت کا عالم یہ ہے کہ کمالات انسانی اسی ذات والا صفات کی طرف منتہی نظر آتے ہیں۔ قرآن کی گفتگو ہو تو ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں، حدیث کی بات ہو تو ان سے عظیم تر کوئی محدث نہیں، فقہ کا معاملہ ہو تو ان سے زیادہ جلیل القدر کوئی فقی نہیں، محراب عبادت میں ان کے جیسا کوئی نمازی نہیں، ممبر پر ان کے مانند کوئی خطیب نہیں، میدان جنگ میں ان کے جیسا کوئی بہادر نہیں، منصب قضاوت پر ان سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، مسند علم پر ان سے ہمسری کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں۔